تو بعض اوقات یہ کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ بھائی اللہ میاں نے شیطان پیدا ہی کیوں کر دیا خواہ یہ ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں غلط راستے پر ڈالتا ہے اور ہم سے گناہ کروا لیتا ہے، اللہ میاں نے کیوں پیدا کیا شیطان؟ یہ بعض اوقات یہ فضول بات دل میں لوگوں کے آنے لگتی ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ بھیجا تو اسی لیے، اور فرشتوں سے بڑھ کر تمہیں ذمہ داری دے دی، وہ کیوں؟ اس واسطے کہ تمہیں آزمانا تھا، تمہارا امتحان کرنا تھا۔ تو امتحان کرنے کے لیے ایک مخلوق پیدا کر، اور آپ کہو کہ جی شیطان نے تو ہمیں ہلاکت پہ مبتلا کر دیا، برباد کر دیا۔ تم نے بھی تو شیطان کو برباد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ میاں نے ان سے کہا سجدہ کرو، وہ سجدہ کرنے سے منکر ہو گیا۔ تو اس کے لیے بھی تو انسان کو آزمائے۔ میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ ابلیس ہے ہمارے لیے امتحان تو کیا، ابلیس ہے میرے لیے ایک امتحان تو کیا، ابلیس کے لیے بھی تو ایک ابتلا تھا، میں اس کے لیے بھی تو ایک ابتلا بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہ تو آیا سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہ ناکام ہو گیا اس میں، تو اللہ میں نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، مردود مصروف کر دیا۔ لیکن بہرحال یہ اس لیے ہے تاکہ اگر تمہارے لیے سارے وہی راستے کھلے ہوتے، نیکی ہی کے راستے، اور بدی کے راستے بند ہوتے، بدی کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہوتا اور صرف نیکی کی طرف بلانے والے ہوتے، یہ آزمائش کیا ہوتی؟ پھر تم کو جو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرشتوں سے آگے مقام دے رہے ہیں، اس کے تم مستعد کیسے ہوتے جبکہ تمہیں بدی کے راستے پر، برائی کے راستے پر لے جانے والی کوئی طاقت نہ ہوتی اور کوئی اس طرف لے جانے کے لیے ترغیب دینے والا نہ ہوتا، تو تمہیں فضیلت کیسے ہوتی حاصل ہوتی؟ امتحان کیسے ہوتا اور امتحان کے بعد فضیلت کیسے حاصل ہوتی؟ اس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ارے بھائی یہ پیدا ضرور کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ضرور ہے، لیکن قید شیطانی کانا ضعیفا، اس کا مکر جو ہے کمزور ہے، جو آگے اس کے ڈٹ جائے تو یہ اس کے آگے ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے۔ جو کمینہ دشمن ہوتا ہے نا، کمینہ، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کمزور آدمی ہے دشمن، کمینے دشمن کا چڑھ جائے گا اس کے اوپر، اس کو گرا دے گا، اس کے اوپر ڈھا دے گا، اس کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی تکڑا مل گیا مقابلے پر، کمینے دشمن کے مقابلے پر کوئی تکڑا آ گیا جو ڈٹ گیا اس کے سامنے، تو وہ چھوئی موئی ہو جاتا ہے اس کے آگے۔ وہ متنبی نے مشہور شعر ہے اس کا کہ اذا انت اکرمت الکریم ملکتہ وان انت اکرمت اللئیم تمردا، اگر شریف آدمی کا اکرام کرو گے تو تم اس کے مالک بن جاؤ گے، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ شریف آدمی کا اگر اکرام کیا تم نے اور اس کے ساتھ اچھائی کی تو وہ اتنا تمہارا احسان مانے گا کہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ وَإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ، اور کسی کمینے کا اکرام کر لیا تم نے تو تمردا، وہ سرکش بن کے تمہارے سر پہ سوار ہو جائے گا۔ یہی معاملہ شیطان کا، یہ بڑا کمینہ دشمن ہے۔ اگر اس کی بات مان لی، اکرام کر لیا اس کا، تو یہ سر پہ سوار۔ آج ایک برائی میں کی ترغیب دی کہ دوسرے کے دے گا، ایک برائی کی ترغیب دی، تم نے کہا تو بڑا اچھا آدمی، تو نے مجھے بڑا مزہ دلوایا، تو تو نے اس کی تعریف کر دی، بڑا مزہ آیا یہ گناہ کرنے کی جو تم نے مجھے تلقین کی تھی، اس گناہ کر کے مجھے بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ تو وہ کہا کہ اچھا اور کر، اور مزہ دیتا ہوں، تو وہ چڑھ جائے گا اور تمہیں ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے گناہ میں مبتلا کرتا رہے۔ اور اگر تم نے اس کے آگے ڈٹ گئے
اور کہا کہ نہیں، جا مردود تو چلا جا، میں تو 1000 مجھے تجویز دے اور مجھے مزے اڑانے کی ترغیب دے، میں تیری بات مانوں گا نہیں۔ ایک مرتبہ تم ڈٹ گئے وہیں ڈھیلا پڑ جائے گا۔ یہ خاصیت ہے شیطان، یہ مانا ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اور اللہ میں نے شروع سے کہہ دیا تھا اس سے، شیطان سے، جب اس کو وہ کہہ رہا تھا، بڑے دعوے کر رہا تھا کہ اچھا تو آپ نے مجھے نکالا جنت سے، تو اب کیا ہوگا کہ میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان کے منہ میں لگام ڈالوں گا، آدم کے بیٹوں کے احتانکن ذریتہ، اور کیا کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، ان کو لذتوں کی خواہش میں مبتلا کروں گا، اور دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا۔ سب بڑے دعوے کیے، اللہ میں نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ارے جو کچھ کرتا جا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں۔ میرے بندے کیا مانا؟ وہ جو تیرے آگے ڈٹ جانے والے ہیں، جو تیری بہکائے میں آنے کے بجائے تیرے آگے ڈٹ جانے والے جو میرے بندے ہیں، میں ان پر تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ہاں جو گمراہ ہوں گے، جو ڈٹنے والے نہیں ہوں گے، تیرے آگے پگھل جانے والے ہوں گے، تو بے شک تو ان کے اوپر جو چاہے قابو چلا، لیکن میرے بندوں کو نہیں چلا سکتا۔ میرے بندے کہہ رہا اللہ میاں، حالانکہ بندے تو سبھی ہیں نا، لیکن بندہ اصل میں وہ ہے عبادی کہلانے کا مستحق، عبادی کے مفہوم میں داخل ہونے کا مستحق وہ ہے جو شیطان کے آگے ڈٹ جائے۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بھائی تعالیٰ نے فرمایا۔ تو بھائی یہ ہم ہر چیز کا جو الزام ہے شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے مجھے گناہ۔ ارے شیطان کیا کر دیتا تم؟ کیا تو خود ہی کیا، اور تمہارے نفس کی خواہشات نے کی۔ اس سے کہتا ہوں کہ شیطان جو باہر کا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا اندر بیٹھا ہوا شیطان نفسانی خواہشات۔ اور جب آدمی اس نفسانی خواہشات کا متبع بن جاتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ بجائے ہدایت سے دور ہوتا چلتا ہے۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے فقہا میں سے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب علوم سے ان کو نوازا تھا۔ ان کی کتاب الموافقات، وہ اپنے طرز کی ایک نئی عجیب و غریب کتاب ہے۔ خیر، تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور بڑی جلیل القدر بات ہے۔ اس میں فرمایا کہ ساری دنیا کا کارخانہ 2 چیزوں کے گرد گھومتا ہے، ایک ہدا، ایک ہوا۔ ہدا ہدایت، ہوا نفسانی خواہشات۔ تو انبیاء کرام بلاتے ہیں ہدا کی طرف، ہدایت کی طرف، اور انبیاء کرام کے جو وارثین ہیں وہ بھی اسی حکم میں ہے کہ وہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اور شیطان بلاتا ہے ہوا کی طرف، یعنی خواہشات نفسانی کی طرف۔ یہ خواہشات نفسانی جو ہیں، یہ آدمی کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہیں، اور ہدایت جو ہے وہ جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہدایت کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور انسان کا سارا امتحان یہ ہے کہ وہ ہدا کو اختیار کرتا ہے یا ہوا کو اختیار کرتا ہے۔ یعنی خواہشات نفس کا غلام بن کر، اس کا تابع فرمان بن کر آدمی اللہ کے راستے سے ہٹ جایا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض
فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. داؤد علیہ السلام اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر اور جن کی حکومت، بادشاہی، نبوت، سارا کچھ، لیکن ان کو بھی حکم دیا جانا لا تتبع الهوى، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت بھاگنا. فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو وہ تم کو نفسانی خواہشات اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، جنت کے راستے سے تمہیں معلوم کر دیں گی. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے انسان کے لیے سیدھے راستے پر چلنے سے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس، اتباع ہوا. یہ ہے جو انسان کو اللہ بچائے غلط راستے پر لے جانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے. شیطان سے بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو اس کو کسی طرح قابو کرنا ہے، خواہشات نفس کو قابو کرنا ہے. اس کے وہ ضرورت کی حد تک اور انسانی بشری تقاضے کی حد تک بے شک ان کے اوپر عمل ہو، لیکن اس سے آگے جو گناہ کی طرف لے جانے والی خواہشات ہیں ان سے آدمی مغلوب نہ ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں. ایک وہ ہے جو جائز خواہشات، وہ ہیں حقوق نفس کے. جائز خواہشات، بھائی بھوک لگ رہی ہے تو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یہ کوئی بری خواہش نہیں، یہ جائز خواہش ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ نفس کا حق ہے، اور اگر نفس کا حق ادا کرنے کی نیت سے کھاؤ گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا کہ میں اپنے نفس کا حق ادا کروں. نیند آ رہی ہے رات کے وقت میں نیند آ رہی ہے اور سونے کو دل چاہ رہا ہے، یہ خواہش جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ نفس کا حق ہے. اگر نفس کا حق نہیں دو گے تو پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. میں نے تمہارے وجود دیا تھا، یہ تمہاری ملکیت نہیں تھی، یہ میری امانت تھی، اس کی تمہیں حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس کے جو حقوق تھے وہ ادا کرنے چاہیے تھے. اگر تم اس کو بھوکا مار دو گے، سونا نہیں دو گے تو یہ حق نہیں ادا ہوا اس کا. یہ جائز خواہشات ہیں اور ان کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے ان پر عمل کرنے کی بلکہ ان کی تاکید ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو رات بھر جاگتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے ان کو منع فرمایا نہیں. ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا حق ہے تم پر. لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. ان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے. فآت کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. یہ ہے حقوق ہے نفس، یہ ادا کرنے میں، اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں. دوسری قسم حضرت فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، دوسری قسم ہے حظوظ نفس کے مزے. یعنی اگر وہ مزہ نہ اڑاتا آدمی تو کوئی نہ بھوکا مرتا، نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی، نہ کوئی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا. لیکن مزے اڑانے کی خواہش نے اس کام کو کرا لیا. یہ ہے حظوظ نا. تو حضرت غزالی فرماتے ہیں کہ ساری شریعت یہ ہے کہ حقوق نفس ادا کرتا رہے آدمی اور حظوظ نفس سے حتی الامکان بچتا رہے. یعنی جو چیزیں صرف حق لینے کے لیے ہیں، چاہے مباحی ہوں، لیکن شروع میں آدمی کو چاہیے کہ ان مباحات سے بھی جو صرف مزے لینے کے لیے ہوں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. کیونکہ اس میں جب انہماک بڑھتا ہے تو بسا اوقات انسان گناہ کے
جو گناہ کے جو مزے ہیں ان کے لینے کی فکر کرنے شروع کر دیتے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقوق نفس ادا کرتے رہو اور حظوظ نفس یعنی وہ چیزیں جن پر تمہاری کوئی زندگی کا دار و مدار نہیں، زندگی گزارنا، صحت مند زندگی گزارنا ان کے اوپر موقوف نہیں، ان کی طرف کم سے کم بڑھو، اور خاص طور سے وہ خواہشات جو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو، ان کو کچلو. ان کو جتنا کچلو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو.